کیا آپ نے بھی کبھی یہ فیل کیا ہے کہ لائف میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل ہیپی نہیں ہوتا؟ ہم ہنستے ہیں مگر اندر سے کہیں نہ کہیں سیڈ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں ہمیں اوور تھنکنگ دیتی ہیں اور ہم خود ہی اپنی لائف کو کمپلیکیٹڈ بنا لیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ سمپل اور ریئل بتانے والی ہوں۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ آج کا ولاگ بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے، بڑا ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنی لائف کو آسان اور پیسفل کیسے بنا سکتے ہیں ہم۔ ایسی سمپل باتیں جو چھوٹی لگتی ہیں مگر ہماری لائف پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ ہم اپنی لائف کو ایزی کیسے بنا سکتے ہیں، ہم زندگی کس طرح آسانی سے گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اندر سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کسی کو بتا بھی نہیں پاتے۔ تو آج کا میرا ولاگ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور دل کے قریب ٹاپک پر ہے۔ دیکھیں، ہم ڈیلی کہتے ہیں کہ لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے، بڑی مشکل ہے، ہر دن ایک نئی پرابلم، نئی ٹینشن، نئی سوچ، کبھی اسٹڈیز کا پریشر، کبھی فیملی ایشوز، کبھی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، ہم خود اپنے دماغ میں اتنی سوچیں پیدا کر لیتے ہیں کہ لائف اور بھی ہیوی لگنے لگتی ہے۔ کبھی کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بات کو لے کر پورا دن سوچتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی ایک بات دل پر لے لیتے ہیں، کبھی خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں میری لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے۔ آج میرا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہے، تو ہو سکتا ہے میری وائس کچھ کمزور لگے، لیکن میں کوشش کروں گی پھر بھی آپ کو سب کچھ کلیئرلی سمجھا سکوں۔ چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ ہماری لائف اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی ہم خود بنا لیتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو، اپنی عادتوں، اپنی غلط خیالات کی وجہ سے اپنی لائف کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی سمپل لیکن پاورفل باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ تاکہ آپ کی زندگیاں مزید آسان ہو سکے، جو شاید سننے میں چھوٹی لگے، لیکن اگر آپ نے انہیں اپنی لائف میں اپلائی کر لیا نا، تو یقین مانیں آپ کی زندگی بہت بڑا چینج آ سکتا ہے۔ یہ ولاگ جو ہے وہ صرف بات تک محدود نہیں ہوگا، یہ ایک فیلنگ ہوگی، ایک ریئلائزیشن ہوگی جو شاید آپ کے دل کو ٹچ کرے۔ تو اگر آپ بھی اپنی لائف کو پیسفل، ایزی اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اس ولاگ کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم صرف بات نہیں کریں گے بلکہ اپنی لائف کو بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی وجہ سے ہماری لائف مشکل بنتی ہے وہ ہے اوور تھنکنگ۔ جی ہاں، اوور تھنکنگ کیا ہے؟ یعنی ایک ہی بات کو بار بار سوچنا، ضرورت سے زیادہ سوچنا۔ ہم میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسی پرابلم کا شکار ہے، یعنی ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی لائف کو خود ہی مشکل بنا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے خود کو آبزرو کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے یا کوئی کچھ کہہ دیتا ہے یا کوئی رپلائی لیٹ آتا ہے، ہم فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، یا وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں ہی غلط ہوں، اور پھر یہی سوچیں بڑھتی ہے، اس حد تک بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ہمارا مائنڈ تھک جاتا ہے، دل ہیوی ہو جاتا ہے اور ہم خود کو بے وجہ اپسیٹ کر لیتے ہیں۔ اصل پرابلم سچویشن نہیں ہوتی، اصل پرابلم ہماری سوچ، ہمارا تھنکنگ پیٹرن ہوتی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی بات کو اپنے دماغ میں اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ وہ ہمیں پریشان کرنے لگتی ہے۔ سب سے کامن چیز کیا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اپنی لائف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے جینے لگتے ہیں۔ ہم ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے، اگر میں نے یہ کیا تو لوگ ہنسیں گے۔ لیکن ایک سچ سن لے، لوگوں نے کبھی بھی فلی سیٹسفائی نہیں ہونا۔ آپ اچھا کریں گے تب بھی لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے، آپ برا کریں گے تب بھی کہیں گے۔ تو پھر کیوں نہ اپنی لائف اپنے طریقے سے جیے۔ اور اوور تھنکنگ کا ایک اور ڈینجرس سائڈ یہ ہے کہ ہمیں پریزنٹ سے دور کر دیتا ہے، یا تو پاسٹ کی باتوں میں پھنسے رہتے ہیں، پھر سوچ یہی ہوتی ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، یا فیوچر کی ٹینشن لیتے رہتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اگر ان کے درمیان ہم اپنا پریزنٹ خراب کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں پاسٹ گزر چکا ہے، فیوچر ابھی آیا نہیں، صرف پریزنٹ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اسے بھی سوچ کر خراب کر دیں گے تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ اوور تھنکنگ سے نکلیں گے کیسے؟ اور میری بہت سی بہنیں اوور تھنکنگ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا حل یہ ہے کہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں نا، اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ جو آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے، جس بات پر آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہی سوچ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگی۔ جب ہمارا ٹرسٹ اللہ پر ہوگا نا،
تو دل آٹومیٹکلی ہلکا بھی ہو جاتا ہے. اپنے مائنڈ کو بزی رکھے. جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ کا مائنڈ خود ہی اننیسیسری چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے, سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو خود کو پروڈکٹیو رکھیں, کچھ اچھا کریں, کچھ سیکھیں. پھر جی اس کا ایک اور بھی حل ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں, ہر بات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. جب بھی نیگیٹو سوچ آئے نا تو خود کو روکیں اور کہیں کہ یہ صرف ہمارا ایک خیال ہے, حقیقت نہیں ہے. اوور تھنکنگ جو نا وہ آپ کی انرجی کو ڈرین کر دیتی ہے, آپ کو مینٹلی ٹائرڈ کر دیتی ہے. لیکن جب آپ سے کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں نا, آپ کی زندگی خود بخود ہی آسان ہونے لگتی ہے, لائف واقعی ایزی لگنے لگتی ہے. کیوں نہ آپ بھی اپنی سوچوں کے غلام مت بنیں بلکہ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں. جس دن آپ نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر دیا اس دن آپ کی لائف خود بخود ایزی ہو جائے گی. اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو ایک چیز ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, وہ ہے سیلف لو اور سیلف رسپیکٹ. جب تک آپ اپنی عزت نہیں کر سکتے تب تک آپ کی عزت کوئی نہیں کرتا. ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کو خوش کرنے میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم خود کو ہی بھول جاتے ہیں. ہم دوسروں کی فیلنگز کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنی فیلنگز کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم دوسروں کو امپورٹنس دیتے ہیں لیکن خود کو لاسٹ پر رکھتے ہیں اور پھر کمپلین کرتے ہیں کہ لائف مشکل ہے, دل ہیوی رہتا ہے, سکون نہیں ملتا. تو سچ یہ ہے کہ جب تک آپ خود سے محبت نہیں نہ کریں گے تب تک آپ کو کہیں سے بھی ٹرو ہیپینس نہیں ملے گی. سیلفش کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیلف لو بن جائیں بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی ویلیو کو سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ بھی امپورٹنس کے لائق ہے, آپ کی فیلنگز بھی امپورٹنٹ ہے, آپ کی ہیپینس بھی میٹر کرتی ہے. کبھی آپ اپنے آپ سے یہ بھی سوال کیا کریں کہ میں خود کو اپنے لیے کتنا اچھا سمجھتا ہوں, کیا میں خود کے ساتھ وہی اچھا سلوک کرتی ہوں جو میں دوسروں کے ساتھ سلوک کرتی ہوں. اگر جواب نہیں ہے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جی مائی یوٹیوب فیملی, سیلف رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عزت کرنا, اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا. لوگ تب تک آپ کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے, نہیں کریں گے جب تک آپ خود اپنی رسپیکٹ نہیں کریں گے. اگر آپ ہر کسی کو اپنی لائف میں آنے دیں گے, ہر کسی کو بات کو برداشت کریں گے, ہر کسی کے لیے اویلیبل رہیں گے تو لوگ آپ کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں گے. اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی لائف, اپنی لیمٹ سیٹ کریں, کہنا سیکھیں نو. ہر بات پر ہاں کہنا ضروری نہیں ہوتا. خود کو ٹائم دیں, اپنے لیے وقت نکالیں, اپنے دل کی سنا کریں, اپنی فیلنگز کو اگنور کبھی نہ کیا کریں. اگر آپ اپسیٹ ہیں نا تو اسے فیل کریں, اپنے ایموشنز کو دبائیں نہیں, اپنی ویلیو کو پہچانیں. آپ کسی کے لیے آپشنل نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تخلیق ہیں. آپ کے اندر ایک خاص ورتھ ہے, ایک خاص ویلیو ہے جسے شاید ابھی تک آپ نے خود نہیں پہچانا. ہم اکثر اپنی ویلیو تب سمجھتے ہیں جب کوئی ہمیں اگنور کرتا ہے یا ہرٹ کرتا ہے, لیکن کیوں نہ ہم پہلے ہی اپنی ورتھ کو پہچان لیں. یہ امپورٹنٹ پارٹ کا ایک اور سیلف لو ہے کیونکہ آپ خود کو فورگیو کرنا سیکھیں. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ انسان ہے ایک خطا کا پتلا, لیکن ہم اپنی ہی غلطیوں کو بار بار یاد کر کے خود کو پنش کرتے رہتے ہیں. کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے بارے میں کیا سوچنا. آپ اسے چینج نہیں کر سکتے لیکن آپ اپنے پریزنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. خود کو معاف کریں, آگے بڑھیں. اور جب آپ خود سے محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی اپروول کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہے. یہی چیز آپ کی لائف کو آسان بنا دیتی ہے. ہماری لائف مشکل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وہ وجہ کون سی ہے؟ ہم اپنی زندگی کو اننیسیسری چیزوں سے کمپلیکیٹڈ بنا لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ خوشی صرف بڑی چیزوں میں ہے, مہنگی چیزوں میں, بڑی کامیابیوں میں ہے, لوگوں کی تعریف میں ہے. لوگ ہماری تعریف کریں گے تب ہی ہم اپنی زندگی آسان بنا پائیں گے. لیکن حقیقت بالکل ایسے نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ خوشی سادگی میں ہوتی ہے. ہم جتنا اپنی لائف کو کمپلیکس بناتے ہیں اتنا ہی ہم سکون سے دور ہو جاتے ہیں. کبھی آپ بھی غور کریں کہ ہم کتنی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی. ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی خواہشات بڑھا لیتے ہیں, ان کے پاس یہ ہے, میرے پاس کیوں نہیں, وہ اتنا آگے نکل گیا, میں پیچھے کیوں ہوں. لیکن یہی کمپیریزن ہماری لائف کو مشکل بنا دیتا ہے. کمپیریزن خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہے. میری پیاری بہنوں, جب آپ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرتی ہیں نا تو آپ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتی کیونکہ ہر انسان کی لائف ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ہر کسی کا جرنی الگ ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف پر فوکس کریں, نہ کہ دوسروں کی لائف پر.
کم چیزوں میں خوش رہنا سیکھیں. آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا جو بھی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ادا کیا کریں, اور یہی سوچا کریں کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں شاید کسی کے پاس نہ ہو. ہر خوشی کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایک کپ چائے, کبھی فیملی کے ساتھ تھوڑا سا وقت, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی اصل سکون دیتی ہیں. اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. ہر چیز حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ کچھ چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی لائف خوبصورت ہو سکتی ہے. جب اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتے ہیں نا تو آپ کے لائف آٹومیٹکلی ایزی ہو جاتی ہے. تو اس کا ایزیلی سمپل فارمولہ کیا ہے؟ سمپل لائف از اکول ٹو پیسفل لائف. سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں, بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اننیسیسری سٹریس کو اپنی لائف سے نکال دیں, کم ایکسپریشن رکھیں, اپنی لائف کو مشکل نہ بنائیں, سادگی اپنائیں. تو جی کیسا لگا میرا آج کا ولاگ آپ کو؟ آپ اپنے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. پاک آپ سب کو سکون عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.